اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کر رہا ہوں جس کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث پاک کا متن پیش کرتا ہوں لفظ بلفظ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ الحمدللہ صدیوں کا سفر طے کر کے آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ علماء کا، صالحین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے نہایت ہی مشکل اوقات میں زندگی بسر کر کے، فاقے برداشت کر کے، کریہ بکریہ گھوم پھر کر حضور کے دین کو، پیغام کو حاصل کیا ہے اور پھر اپنے شاگردوں کے سپرد کیا، اور یہ امانت اس طرح سفر کرتی کرتی صدیوں کا مسافت طے کرتی ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے رسول بھیجا ہے، اسے دین حق دے کر بھیجا ہے، اور اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں یہ دین سارے دینوں پر غالب رہے گا۔ قیامت تک نبی پاک کا فرمان، خدا کا فرمان، یہ سلامت رہے گا۔ تو یہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ میری زبان برکت والی ہو جائے گی، آپ سنیں گے، آپ کے کان برکت والے ہو جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھ رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ الفاظ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میرے کانوں نے حضور سے سنا ہے، سن ہم بھی رہے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے سننے میں فرق ہے۔ ہمارے صرف کان سن رہے ہیں، ان کے کان سنتے ہیں، آنکھیں دیدار کرتی ہیں، یہ فرق ہے۔ سبحان اللہ، وہ آنکھ بھی مبارک ہے جو ان کا چہرہ مبارک دیکھے، وہ زبان بھی مبارک ہے جو ان کی ثنا میں کھلے، وہ دل بھی مبارک ہے جو ان کی یاد میں تڑپے، وہ بندہ بھی مبارک ہے جو ان کی یاد میں وقت گزارے۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، میرے نبی پاک نے کیا فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کل پیدا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے آدم کی تخلیق سے پہلے کی بات فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا لکھا ہوا تھا، نام، مرتبہ، منصب، اور کیا عزت فرمائی، پیارے تجھ سے پہلے بڑے آئیں گے، لیکن جب تو آئے گا میں وہ سانچہ توڑ دوں گا، اب کوئی ایسا نہیں بن سکتا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بڑے آئینے بنائے تو نے، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، بڑے آئینے بنائے ہیں، لیکن آمنہ کے در یتیم کو جو آئینہ ملا ہے بس سارے سانچے توڑ دیے ہیں۔ یہ شاہکار ہے، ہمارا نبی شاہکار ہے، یہ صداقتوں کا امین ہے،
یہ امانتوں کا نقیب ہے، یہ پیغام محبت دینے والا ہے، نفرتیں مٹانے والا ہے، یتیموں کو اٹھانے والا ہے، بیواں کو سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے۔ اس نے ہر بے کس کے آنسو پوچھے ہیں، کسی کا دل تڑپا ہے میرے نبی نے پوچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آیا ہے؟ کوئی آئے گا؟ کیا فرمایا؟ خاتم النبیین، بس میرے بعد یہ موضوع نہیں ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ اور فرمایا انا آخر، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی اصول ہے، جب کوئی چیز عروج پر پہنچتی ہے پھر وہ ڈھلتی ہے۔ نبوت عروج پر پہنچ گئی، اب ڈھلنے کے لیے کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک بات کرتے جائیں، آدم ابو البشر ہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں تھا۔ آدم کیا ہے؟ ابو البشر ہے، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں تھا، جو پہلے تھا وہ کیا ہے؟ مسئلہ تو سمجھے جا سکتا ہے، آسان ہے، کوئی منطقی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم پہلا بشر ہے، اور جو آدم سے بھی پہلے تھا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اصل موضوع اب شروع ہو رہا ہے۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، میں اپنی ابتدا کے بارے تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ میرے نبی خود میلاد بیان فرما رہا ہے۔ سأخبرکم بأول امری، میرے معاملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس عالم آب و گل میں، یہاں کی بات ہے، اوپر کی نہیں بات۔ اس دنیا فانی میں میرے معاملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، جس کا ذکر میں تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ 3 باتیں میرے آقا نے فرمائی۔ دعوت و ابراہیم خلیل اللہ کی دعا۔ نمبر 2 بشارت و عیسیٰ پیغمبر کی خوشخبری اور بشارت۔ وہ رویا امی، میری اماں جان نے جو خواب دیکھا ہے، التی رات حین وضعتنی، اس وقت خواب دیکھا ہے جب میں ان کے بطن اقدس سے باہر آیا۔ وہ خواب کیا دیکھا تھا؟ یہ الفاظ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نور، میں نے اپنے قلم سے یہ لفظ نہیں لکھے، یہ 1400 سال سے آئے ہیں۔ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نور، میری اماں جی کے لیے نور نکلا۔ حضور فرماتے ہیں خرج لہا نور، نور کیسا؟ صرف کمرے حجرے کو، ماحول کو، محلے کو، شہر کو روشن کیا؟ نہیں، فرمایا ادا لہا منہ قصور الشام، 1 مہینے کی مسافت ہے، سفر طے کر کے جائیں، شام پہنچتے ہیں، وہاں کے جو محلات ہیں شاہی محلات، میری اماں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر اس نور کی روشنی میں وہ محلات دیکھے ہیں۔ یہ الگ نقطہ ہے، میں پھر بیان کروں گا اگر موقع ملا، وقت ملا، کہ شام کا ذکر کیوں آیا ہے، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت اور ملوکیت اور بادشاہت ملک شام میں تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا ملک شام ہے، یہ خبر دیتی تھی کہ میری جو ملوکیت ہے اس کا آغاز ملک شام سے ہوگا، اس لیے شام کا فرمایا۔ اب ایک بات فرمائی حضور نے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جی وہ کہاں ذکر ہے بھائی؟ سورہ بقرہ میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ کریم نے فرمایا میرا گھر بناؤ، گھر بنانا شروع کر دیا۔ پوچھا نہیں ربا تو نے یہاں کر رہنا ہے؟ گھر تو اس کو ہوتا ہے نا جسے رہنا ہو، تیرا حکم ہے، بناتے ہیں۔ پتھر اٹھا اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام لا رہے ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر جوڑتے ہوئے دیوار بنا رہے ہیں۔ وہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بناتے تھے نا، ہماری لفٹ بجلی کے بغیر نہیں چلتی، ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بناتے تھے وہ اللہ کے امر سے خود بخود پتھر اوپر ہوتا تھا۔ دیوار اوپر ہوتی جا رہی ہے، پتھر بھی اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ پتھر ختم ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام نے نیچے رکھے ہیں، وہ پتھر نیچے آ جاتا، آپ پھر پتھر اٹھا کر اسی کے ذریعے اوپر جا کر رکھتا۔ اس پتھر کو ڈھونڈنا ہو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، کعبہ شریف کے بالکل قریب دروازے کے سامنے جی بڑے خوبصورت سنہری پنجرے میں رکھا ہوا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام قدم کا نشان بھی ہے جی۔ اسی مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں نفل پڑھے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو کتنی اہمیت دی ہے رب نے، اپنے گھر کے پہلو میں اپنے بندے کے قدموں کے نشان رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی کب؟ جب کعبہ مکمل ہو گیا۔ کعبہ جو بن رہا تھا تو دونوں باپ بیٹے ایک دعا مانگ رہے تھے، وہ کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مولا کریم خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، رب کی رحمت برس رہی ہے۔ کعبہ مکمل ہو گیا۔ میں ذرا اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کعبہ شریف مکمل ہو گیا، دیواریں مکمل، چھت مکمل، کام ختم ہو گیا۔ اب معاوضہ لینے کا وقت آتا ہے، راج ہو مزدور ہو، وہ پھر کہتے ہیں آپ مجھے ہمیں کوئی انعام بھی دیں، مزدوری بھی دیں، انعام بھی دیں۔ ہاں سبحان اللہ، باپ بیٹا کیا شان ہے اس گھرانے کی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ خلیل اللہ ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی صلب میں میرے نبی کا نور رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی وساطت سے وہ نور اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اور قربان جو میرے رب تو نے کمال کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بڑے نبی ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل یوں ہی بڑھتی رہی، اس لیے رب نے کہا اس کو میں سارے نبی دے دوں گا، تجھے ایک دوں گا، سب پر چھا جائے گا۔ یہ پتہ ہے موتی کس طرح بنتے ہیں؟ صدف تہ سے اٹھ کر اوپر آ جاتی ہے دریا کی سطح پر، بارش برستی ہے، اس میں قطرے گرتے ہیں پانی کے، پھر منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ تہ میں چلی جاتی ہے، اللہ کے امر سے اس میں موتی بنتے ہیں۔ اگر پانی کے قطرے زیادہ گرے تو زیادہ موتی بنتے ہیں، اگر ایک گرے اور ایک کو ہی لے کر وہ بیٹھ جائے ایک موتی بنتا ہے۔ زیادہ موتی بنے کم قیمت کے، ایک موتی بنے در یتیم بن جاتا ہے۔ یہ ایک آیا ہے در یتیم بن کر آیا ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور نہیں بابا میں غلط کہہ گیا، ان کے منہ مبارک کی کوئی قیمت نہیں، پھر بھی بات نہیں بنتی، کہہ دے ان کے قدموں کی خاک کی کوئی قیمت نہیں، پھر بھی بڑی بات کر گیا، یہ بھی بات نہیں۔ جس سواری پر بیٹھے سفر کیا، سواری کے قدموں سے غبار اڑا، اس غبار کے ایک ذرے کے برابر خدا کی قسم یہ ساری کائنات نہیں ہو سکتی۔ بڑا قیمتی ہے وہ ذرہ، وہ ذرہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر اصفیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو وہ ذرہ مل جائے تو پیار محبت سے آنکھ میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگی؟ کبھی سورہ بقرہ پڑھو، ربنا، بندہ پکارنے والا ہے، رب بندے کی پکار کو سننے والا ہے۔ اور فضا کیسی تھی؟ کعبے کا ماحول تھا، نیا نیا کعبہ بنا ہے۔ ابھی کسی نے اس کی زیارت بھی عقیدت کی نظر سے نہیں کی، کسی نے ابھی طواف بھی نہیں کیا، کسی نے سجدہ بھی نہیں کیا، بالکل پاکیزہ سا اور کموارہ قسم کا کعبہ ہے۔ فضا بڑی معطر ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہے۔
کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، بت نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، بس اللہ کے دو نبی ہیں اور اپنے رب کو پکار ربنا، تو رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اب یہ نام حاصل کرنے کا وقت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنی اس خدمت کا صلہ رب سے مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، مانگتے ہیں تو محمد مصطفیٰ مانگتے ہیں۔ جو قوم یہاں آباد ہوگی اس قوم میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمانا، سبحان اللہ۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں پیغمبر، ہمارے نبی کو مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیری کتاب مقدس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وہ نبی وہ رسول تیرے قرآن کو پڑھ پڑھ کر سنائے، سبحان اللہ۔ ہاں، جنہیں حاضری نصیب ہوئی انہیں ایک مسجد دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا، اسے مسجد جن کہتے ہیں، مسجد جن۔ یہ بالکل چٹیل میدان تھا، صبح کا وقت تھا، میرے پاک پیغمبر یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، صبح کی نماز، اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ تو جنات کی ٹولیاں گھوم پھر رہی تھیں کہ ہم آسمانوں پر جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اب جاتے ہیں تو وہ نور کے پتھر ہمیں مارتے ہیں، یہ شہاب کے ثاقب ٹوٹے ہوئے ستارے ان کا تعاقب کرتے ہیں، بھاگ جاؤ اب تم نہیں سن سکتے۔ وہ بڑا شیطان جو تھا نا، اس نے کہا جاؤ بھائی زمین پر گھومو پھرو، پتہ تو چلاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم اوپر کیوں نہیں جا سکتے، ہمارے لیے پابندی لگ گئی۔ وہ ایک گروہ گھومتا پھرتا تلاش کرتا کرتا یہاں آ گیا، دیکھا پیارے آقا وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جو آسمانوں سے آئی ہے۔ الحمدللہ آج ان کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کتنے لوگ ہیں رات کو اس کو تلاوت کرتے ہیں، کتنی بیویاں ہیں جو صبح سحری کے وقت تلاوت کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ فیض کتنا عام کر دیا میرے نبی نے، تلاوت فرما رہے قرآن پاک کی، زبان میرے مصطفیٰ کی ہو، کتاب میرے رب کی ہو، پڑھنے والا میرے رب کا رسول ہو، سننے والے صدیق و عمر ہو، اللہ اللہ، فضا مکہ مکرمہ کی ہو، سحری صبح کا وقت ہو، کیسی پیاری ہوا چل رہی ہے۔ جنات نے سنا قرآن، انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات کہنے لگے ایسی کا ایسا کلام آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے، انوکھا کلام ہے، زبان نبی پاک کی ہو۔ ہمارے قاری جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ذوق تازہ ہو جاتا ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے قاری خوش اعلان تجوید کے ساتھ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بتاؤ جب جناب رسالت مآب پڑھ رہے ہوں گے کون سمجھے کتنا ذوق کتنا لطف۔ انا سمعنا، پوری سورت جنات کی ہے، سورت الجن، ہاں جی، اس میں ذرا دیکھو تو صحیح، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن، باقی کو بلا کر لاؤ، آؤ بھائی آؤ سنو، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے میرے نبی کا قرآن سن کر، سبحان اللہ۔ کرو پیار اس کتاب سے اور اس گروہ میں شامل ہو جاؤ، اس گروہ کے سردار ان کا سر کٹ گیا ہے، نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے۔ اے اللہ تیری کتاب کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے، ان کے اندر میل جمی ہوئی ہے وہ بھی پاک صاف کرے۔ تو بڑا غالب ہے، عزت والا ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ یہ دعا مانگ رہے تھے، رب نے قبول فرمائی، قبولیت کا وقت تھا جی۔
پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے پھر اپنے نبی کو بھیج دیا، ایمان والوں پر احسان فرمایا، اور وہی دیکھو فرائض منصبی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ مانگا تھا، رب نے بتا دیا کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر کے وہ تجھے عطا فرما دیا۔ میرے رسول نے کیا صلہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ فرمایا میرا کوئی امتی اپنی نماز اس وقت تک ختم نہیں کرے گا جب تک میرے جد امجد حضرت ابراہیم کے حضور سلام پیش نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی پیغمبر کی امت نے، یاد رکھو میری بات، کسی پیغمبر کی، کسی امت نے، کسی امتی نے اس پیغمبر پر درود نہیں بھیجا، سمجھے نا؟ یہ پہلے رسم ہی نہ تھی درود بھیجنے والی، یہ تو میرا پیارا نبی آیا تو رب نے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس نبی پاک کو نوازا اور حکم دے دیا کہ اب تم بھی درود بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ جی یہاں بھی کچھ مزارات کچھ بزرگوں نے دریافت کیے ہیں دریا کے کنارے، کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بڑی پرانی بات ہے، ان کی امت کہاں ہے؟ کوئی امتی، کوئی تذکرہ، کوئی کتاب ان کی، کوئی ان کی یادگار، کوئی نہیں۔ اور جب اس امت کے لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں نا اور وہاں قرآن پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، میں یہاں بیٹھا بڑا معزوز ہوتا ہوں کہ وہ صاحب مزار میرے نبی پاک کو جھک جھک کر سلام کرتے ہوں گے۔ ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ تیرے ہی امتی ہیں جو ہمیں آ کر سلام کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر نمازی نماز میں سلام پیش کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور میرے رسول پاک نے پھر اعزاز بخشا، ان کے کعبے کو پھر بتوں سے پاک کیا اور اس کے پہلو میں ان کے قدموں کے نشان جما دیے۔ حجر اسود ہو، آب زمزم ہو، صفا مروہ کی سائی ہو، مینا کا مقام ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، یہ سب یادگاریں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اور ان کی آل پاک کی، ان کی خاندان کی ہے۔ دیکھا نا، سب سے زیادہ رش مینا میں ہوتا ہے جہاں رمی کرتے ہیں۔ رمی یہ کس نے سب سے پہلے رمی کی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے۔ 3 مقامات پر شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہاں پتھر نصب کر دیے گئے جنہیں جمرات کہتے ہیں۔ صدیوں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ آج بھی جو حاجی جائے گا وہ مزدلفہ سے کنکریاں لے کر آئے گا، اور جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں ماری ہیں، جتنی ماری ہیں اتنی وہ بھی مارے گا۔ یہ حج کا رکن بن گیا، یعنی حج کے مناسک میں شامل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حضور نے ایک اپنی جناب میں مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا؟ سرکار کے مزار پر انوار کے پہلو میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور 1400 سال سے خالی ہے۔ ادھر حضرت صدیق اکبر کا مزار انور ہے، ادھر ساتھ عمر فاروق کا ہے، اور حضور کے ساتھ دوسری جانب جگہ خالی ہے۔ زندگی میں میرے آقا کریم نے فرمایا تھا یہاں عیسیٰ روح اللہ مدفون ہوں گے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اس شہر کے رہنے والے ہو نا، ہر محلے کے کوئی اپنے اپنے قبرستان بھی ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبریں بھی ہوتی ہیں، خاندان کی یہاں قبریں ہیں۔
کوئی اپنی قبر کے بارے میں آج یقینی طور پر بتا سکتا ہے کہ میری قبر یہاں ہوگی؟ نہیں بتا سکتا. کیا پتہ ہے کہاں مرنا ہے، کہاں کی خاک ہے، کہاں جائے گی. اور جس پاک پیغمبر نے صدیوں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حتمی اور یقینی طور پر بتا دیا کہ یہاں قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، پھر اس نبی کے علم کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آپ کا ذہن کیا کام کرتا ہے؟ جو حضور نے فرمایا وہ صحیح ہے، ہو کر رہے گا. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی ہے. سبحان اللہ. فقلوبنا، بخاری شریف کے الفاظ، صحابی کا قول، فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع. صحابی فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں اتنا یقین ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر رہتا ہے. سمجھے نا؟ ہم جو کہیں ضروری نہیں وہ ہو جائے، نبی جو کہے. پھر علم کو کچھ تو مان لیا نا، چلو تھوڑا سا ہی مان لیا. میرے نبی نے یہ کیا علم ہے؟ غیب کا علم ہے. کہتے ہیں کل کی خبر نہیں. میں کہتا ہوں نبی کو تو قیامت تک کی خبر ہے. دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، دابت الارض، عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے اور لوگوں کی حالات بدل جائیں گی، بگڑ جائیں گی. یہ میرے مصطفیٰ نے سارا کچھ فرما دیا. اس طرح فرما دیا جس طرح ہم کوئی ٹی وی دیکھ کر بات بتا دیتے ہیں، خبر سن کر. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. سبحان اللہ. اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. توجہ کے قابل. اے بنی اسرائیل، میں صرف تمہاری طرف، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں. اور میرے نبی کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ عالمین کے لیے نذیر بن کر آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خود حضور نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث، آپ فرماتے ارسلت الی الخلق کافۃ. انسان کی بات نہیں، ساری مخلوق کی بات ہے. میں ساری مخلوق کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. ہاں جی، ساری مخلوق کے لیے. سنا ہے آپ نے؟ یاد ہے آپ ایک وادی میں تشریف لے گئے، وہاں خیمہ ہے، خیمے میں بدو سویا ہوا ہے اور اس نے ایک ہرنی باندھ رکھی ہے. جنگل کی ہرنی باندھ رکھی ہے، کسی مدرسے کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں ہے. ہرنی نے جب دیکھا، یا رسول اللہ مجھے کھول دیں. ہرنی کہہ رہی ہے مجھے کھول دیں، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں، اس نے مجھے شکار کر کے باندھ رکھا ہے، مجھے کھول دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی. سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے ہرنی کو کھول دیا، چھلانگ لگائی، درود پڑھتی بھاگ گئی. اب ہرنی جنگل سے آئی ہے، جنگل میں چلی گئی. اب اسے واپس لانے کا کون سا طریقہ ہے جی؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. بدو جاگ گیا، سنبھالا میری ہرنی کا ہے. فرمایا وہ بچوں کو دودھ پلانے گئی. یا رسول اللہ کیا آ جائے گی؟ فرمایا وعدہ کر کے گئی ہے. وہ پاکستانی تھوڑا صدر ہے، وہ پاکستان کا حکمران تو نہیں ہے نا. وہ وعدہ کر کے گئی ہے ضرور آئے گی. یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ فرمایا آئے گی. تھوڑی دیر کے بعد ہرنی چھلانگے لگاتی آ ہی گئی. ہرنی نے کیوں پکارا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے میرا یہ رسول ہے، مجھے دکھ آئے گا میں اسے پکاروں گا.
نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، خدا کی قسم، نہ تیرے گھر میں آرام ہے، نہ تیری دکان میں امان ہے، نہ تیرے دفتر میں امان ہے، کہاں ہے؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو میں بندہ نواز نے۔ تو بندہ نواز ہے، عفو درگزر کریمانہ تیری عادت ہے، میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، تو ہی پناہ دینے والا ہے۔ ایک صحابی نے اگر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں باغ میں ایک اونٹ ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے مارنے کے لیے دوڑتا ہے، اب اونٹ کے ساتھ کون کشتی کرے؟ نبی پاک اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ کو فرمایا چلو میرے ساتھ۔ توجہ ہے میری بات کی طرف دوستو؟ اونٹ پاگل ہو جائے کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ میرے نبی پاک اٹھ کھڑے ہوئے اور باغ میں چلے گئے، دیکھا سامنے اونٹ کھڑا ہے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے نہ تشریف لے جائیں، یہ پاگل ہے۔ تو یہ فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے رسی دو۔ صحیح روایت، جب سرکار آگے بڑھے، ہاں بھائی مزے کی بات ہے، اونٹ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، وہ سجدہ کر رہا ہے، بڑبڑاتا ہے، بولتا ہے، نبی سب کی زبان سمجھتا ہے۔ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مدینہ پاک صرف پاکستانی تو نہیں جاتے، صرف عربی تو نہیں جاتے، ایران کے فارسی بولنے والے بھی جاتے ہیں، افغانستان کے پشتو بولنے والے بھی جاتے ہیں۔ کوئی پٹھان بیٹھا ہو تو محسوس نہ کرے، کسی ڈبے میں پتھر ڈال دو، کنکریاں ہلاؤ، یہ پٹھان باتیں کر رہا ہے جی۔ میرا نبی فارسی بھی سمجھتے، پشتو بھی سمجھتے، اور انگلینڈ میں کوئی مسلمان ہو، انگریز ہو، انگریزی بولتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ بھی باتیں کرتا ہے، عرض کرتا ہے، نیاز پیش کرتا ہے، گزارش پیش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، سفارش کرتا ہے۔ میرا نبی بات سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور کوئی چائنا سے آیا وہ باتیں کرتا ہے، کوئی جاپان سے آیا، دنیا کے ہر ملک کی زبان الگ ہے۔ میرا نبی آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا ہے، وعلم آدم الاسماء، اسماء کا علم دیا ہے، اور اپنے محبوب کو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ سکھا دیا۔ پشتو جانے، فارسی سمجھے، عربی سمجھے، اردو سمجھے، پنجابی سمجھے، چینی زبان سمجھے، ارے میرے دوست جس کی زبان ہی نہیں ہے وہ گونگا چلا جائے، میرا نبی اس کو بھی سمجھتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سرکار نے رسی لی، صحابہ بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، اونٹ ہے۔ فرمایا نہیں تم ٹھہرو، آپ آگے چلے گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ بڑبڑایا۔ حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، یہ مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ آج دن تک مجھ پر بوجھ لاتے رہے ہیں، بڑے بڑے سفر کیے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اونٹ کیا کھاتا ہے؟ وہ چیز نہیں کھاتا جو باقی جانوروں کی کام کی ہے، وہ کھاتا ہے جیسے کوئی نہیں کھاتا، جاڑی کانٹے کھاتا ہے جی۔ اور اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اسے چارہ کم دیتے ہیں، اور اب ان کے ہاں کوئی تقریب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ذبح کریں، یہ میرے پاس شکایت کر رہا ہے۔ اور اونٹ کی زبان سمجھیں، ہرنی کی بات سمجھیں، تیری میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ پھر اس کے مالک کو بلاؤ، آ گیا، فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ واقعی جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے، آج اسے ہم ذبح کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا اسے چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو۔ نکتہ مل گیا، نبی چھڑاتا ہے، نبی چھڑاتا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن تجھے بھی چھڑائے گا، مجھے بھی چھڑائے گا۔ اے اللہ چھوڑ دے، میرے امتی کو چھوڑ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہندوستان کے ہندو ہیں انہیں دوزخ میں ڈال، یہ امریکہ والے ان کو دوزخ میں ڈال، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا میلاد بنانے والے، میرا درود پڑھنے والے، میری ذات پاک پر سلام و صلوات و سلام پیش کرنے والے، اور میرے نام گرامی پر مر مٹنے والے،
چھوڑ دے یا اللہ۔ رب کا چل تو راضی ہو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، سورہ الضحیٰ رب کا وعدہ ہے، پیارے تو فکر نہ کر، میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ دیا پہلے کچھ تھوڑا ہے، انا آتینا کل کوثر، ہر چیز کی کثرت میں نے دے دی ہے، علم دیا ہے، حسن دیا ہے، سبحان اللہ، خلق دیا ہے، صدق دیا ہے، عدالت دی ہے، سخاوت دی ہے، شجاعت دی ہے، میں نے کیا کچھ نہیں دیا پیارے؟ نبوت رسالت آپ پر ختم فرما دی، انا آتینا بہت کچھ دے دیا ہے، اب کیا ملے گا؟ اب کیا ملے گا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے تو راضی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، جب یہ آیت اتری حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا میرا ایک امت بھی دوزخ میں ہو۔ اس لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں، اس لیے تو ہم معراج مناتے ہیں، اس لیے تو ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے تو ہم ان کے یاد میں زندگی گزارنے کو سعادت سمجھتے ہیں، جس کا اتنا احسان ہے اپنی امت پر، اتنا احسان ہے۔ سن لو، میرے نبی کو رب نے اختیار دیا، جسے اختیار دیے جائے اسے مختار کہتے ہیں۔ مختار اسم فاعل کا بھی صیغہ ہے، اسم مفعول کا صیغہ بھی ہے۔ اختیار پانے والا، اختیار دینے والا، میرا نبی مختار ہے، رب سے اختیار لیتا ہے، اپنے غلاموں کو اختیار صرف غلاموں کو نہیں، جس کو چاہے۔ جنگل میں آپ تشریف لے گئے، ایک بدو آ رہا ہے، حضور نے روک لیا، فرمایا تو میری نبوت پر ایمان نہیں لاتا؟ آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ کوئی معجزہ؟ فرمایا تو مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں گن کر معجزے نہیں لایا، نہیں، تو جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تیرے دل میں تصدیق آ جائے۔ کہتا وہ جی کنارے پر جو وادی کے کنارے پر درخت کھڑا ہے نا، وہ اگر آ جائے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نبی ہیں۔ فرمایا میں نہیں بلاتا، تو جا کر کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ وہ خود مختار ہیں اور اختیار دینے والے ہیں۔ وہ کافر ہے، مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، رب کے ساتھ کوئی آشنائی نہیں، اس نے جا کر درخت کو کہا کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ درخت بائیں جھکا، دائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، اور زمین کو چیرتا ہوا حضور کے پاس آ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دائیں بائیں اس لیے جھکا تاکہ جڑیں اس کی ذرا کمزور ہو جائیں، وہ ہل جل سکے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اور کیوں ہلا ہے؟ اب قرآن پڑھنے والے کو دیکھو گے کبھی اس طرح بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھے گا، جب بھی قرآن پڑھے گا۔ اور جتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور جو مجلس میں جھوم رہا ہو، سمجھ لو یہ حافظ قرآن ہے۔ وہ عادت جاتی نہیں پوری زندگی، وہ جھومتا ہی رہتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کیوں جھومتا ہے؟ وہ ذوق میں آ جاتا ہے، ذوق میں ہے۔ جب پیغام میرے مصطفیٰ کا مل رہا ہے، وادی کا درخت فخر کر رہا ہے، وہ بھی درخت ہے، وہ بھی درخت ہے، اللہ کے رسول کی نظر کسی پر نہیں پڑی، مجھ کو منتخب فرمایا، اس ذوق میں آ کر وجد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جب تشریف لے گئے نا احد پر، پہاڑ پر، تو پہاڑ بھی ہلنے لگ گیا۔ ابو بکر صدیق ساتھ تھے، عمر فاروق ساتھ تھے، عثمان غنی ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک مارا، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تو بڑا خوش نصیب ہے، نبیوں کا سردار آ گیا، صدیقین کا سردار آ گیا، شہداء کے سردار آ گئے۔ پہاڑ ٹھہر گیا، کیوں ہلا؟ ذوق میں آ کر، ذوق میں آ گیا۔ ذوق کب آتا ہے؟ جب محبت آتی ہے۔ حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس پہاڑ سے ہم پیار کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پتھر ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ درخت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بے جان ہے، لیکن نہیں، خدا کی قسم میرا نبی سب کے ساتھ اپنے مراسم بڑے پیارے رکھتا ہے، سب کو پہچانتا ہے۔ ہم نافرمانی کر جاتے ہیں،
چاند نافرمانی نہیں کر سکتا، کہا بھی نہیں، دعا بھی نہیں مانگی، صرف انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند کہاں ہے سمجھ رہا ہے، یہ اشارہ میرے لیے، آج میں جگر چیر کر نہ رکھ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں روس والے چاند پر پہنچ گئے، کیا ہوا؟ چاند پر پہنچ گئے۔ جو نبیوں کا سردار ہے وہ چاند کو قدموں میں بلا سکتا ہے۔ چاند پر پہنچنا کمال نہیں، چاند کو بلا لینا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈوبا ہوا سورج آیا کہ نہ آیا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اثبت اہدو فانما علیک نبی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، وصدیقن، ابو بکر کی صداقت کا اعلان فرمایا، اسے مقام صدیقیت حاصل ہے جو نبوت کے بعد ہے، اور صدیقیت اور نبوت کے درمیان کوئی اور درجہ، کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دو صحابی ہیں زندہ ہیں، ایک عمر ہے ایک عثمان ہے رضی اللہ عنہما، فرمایا شہیدان، یہ دو شہید ہیں، کیا پتہ خاتمہ کیسے ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہو، ظالم کے خنجر سے ذبح کیا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو بتا پہلے ہی خبر دے دی کہ عمر فاروق پر بھی ظلماً حملہ ہوگا، عثمان غنی پر بھی ظلماً حملہ ہوگا، اور تاریخ نے بتایا عمر فاروق بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ یہ بھی غیب کی خبر ہے، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ آنے والے واقعات سے پردہ اٹھا دینا اور لوگوں کو بتا دینا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا، یہ اللہ کے نبی کے بغیر کوئی اور یقینی طور پر نہیں بتا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس رسول کا اسم مبارک احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مجھے یاد ہے، سامعین کو بھی، سب کو نہیں تو کچھ کو تو یاد ہے، میں نے ایک دفعہ انجیل کی وہ آیتیں پڑھ کر جمعے کے خطبے میں سنائی تھی جو آج دن تک انجیل موجود ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں سنائیں وہ آج دن تک محفوظ ہے، اگرچہ انجیل کو ہر نئے ایڈیشن میں اس میں تحریف کی جاتی ہے، تبدیلی کی جاتی ہے، بدل دیا جاتا ہے، آیتیں مسخ کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی کی جو شان ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکا، کوئی بدل نہیں۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے فرمان کے مطابق پھر زمین پر تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، امام مہدی کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اور لطف کی بات ہے پیغمبر بنی اسرائیل کا ہو اور حضور کے امت کے ولی کے پیچھے نماز پڑھے۔ ولیوں کی بھی شان ذرا دیکھ لینا، اس نبی کی امت میں ولی کیسے ہیں کہ بنی اسرائیل کا صاحب کتاب پیغمبر، صاحب معجزات پیغمبر، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا، کلمۃ اللہ، روح اللہ، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، جب تشریف لائیں گے، کتنے سال ہو گئے جی آپ کو؟ تقریباً 2000 سال ہو چکے آسمانوں پر ہیں، اور جب آئیں گے اسی عمر کے ساتھ آئیں گے جس عمر میں گئے تھے۔ وہاں بھئی آکسیجن ہے، کسی سائنس والے سے پوچھو نا، وہاں آکسیجن ہے، آکسیجن کے بغیر تو کوئی جاندار زندہ رہ نہیں سکتا۔ کھاتے پیتے کیا ہے؟ ان کا لباس 2000 سال گزار دیے، بوڑھے نہیں ہوئے۔ رب کی قدرتوں کو کون سمجھے؟ جب تشریف لائیں گے، ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ باقی ہے جب امام مہدی، اور حضور نے یہاں تک بتایا کہ وہ ملک شام میں آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائیں گے، اور شرقی کنارے پر، شرقی مینار پر اتریں گے، 2 ملائکہ کے ہاتھ رکھ کر، ایک ادھر ہاتھ اس طرح اتریں گے، اور مغرب کی نماز کا وقت ہوگا۔ پتہ سارے بتا دیے، مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ اقامت ہو چکی ہے، صفیں تیار ہیں،
امام مہدی مصلی پر پہنچ چکے ہیں، ابھی نبی کچھ نہیں جانتا جی۔ ابھی یہ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہے، کل کا پتہ نہیں ہے۔ اور ظالموں، جس نبی نے وہاں کی خبر دی ہے جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے، آخری کنارے تک تجھے پہنچا کر بتا دیا، اب کون سی بات رہ گئی؟ اور جس نے سارے پردے اٹھا کر زمین و آسمان کی وسعتوں کو سمیٹ کر جنت سے آگے جا کر عرش معلی پر قدم جما کر لامکان کی خلوتوں میں جا کر جس نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور جس کے سامنے رب بھی غیب نہیں ہے، رب بھی حجاب میں نہیں ہے، رب بھی پردے میں نہیں ہے، رب بھی چھپ نہیں سکتا میرے نبی کی نگاہ ناز سے۔ اس لیے رب نے کہا تھا ما زاغ البصر وما طغی، میں تیری آنکھ کو داد دیتا ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، نور میں نے رکھا ہے، لیکن داد دیتا ہوں کہ میرے جلوے دیکھ رہی ہے جبکہ تک نہیں۔ اب سورج کو نہیں دیکھ سکتے، بجلی کے کمکموں کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، کمزور ہیں۔ اور جس نبی نے رب کا دیدار کیا، جلوے کیے ہیں، امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا، یہ چوتھے امام ہیں فقہ کے، امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا کیا حضور نے رب کا دیدار کیا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے، 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 یہاں تک کہ سانس ختم ہو گئی۔ کہتے رہے مسلسل کہتے رہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، میرے نبی کا وہ صحابی جسے حضور نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس میرے بھائی کو دین کی فقاہت عطا فرما، چچا زاد بھائی ہے نا، اے اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ حبر الامہ، اس جیسا کوئی بھی مفسر قرآن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث آتی ہے، اپنی اس سر مبارک کی آنکھ سے اور اس دل سے بھی رب کو دیکھا ہے، دل سے بھی دیکھا ہے، آنکھ سے بھی دیکھا ہے، دل کی بھی آنکھ ہے۔ را محمد نہ بچشم دگر بلکہ بآن چشم کے دارت بشر، کوئی اور آنکھ نہیں ہے، یہی آنکھ ہے جو ابوبکر صدیق کو دیکھتی ہے، عمر فاروق کو دیکھتی ہے۔ اس آنکھ نے رب کے جلوے دیکھے، جس کے سامنے رب بھی غیب نہیں ہے، کوئی اور غیب۔ اقبال کے شعر پر تقریر ختم کرتا ہوں، کیا کہتا ہے؟ اے رخے تو صبح آثار و ظہور، چشمے تو بھی نندہ ما فی الصدور، تیرا چہرہ مبارک دیکھیں تو ہماری صبح بھی ہو جاتی ہے، ہمیں بہاریں بھی مل جاتی ہیں، ہمیں خوشبوئیں بھی مل جاتی ہیں، ہمیں نور بھی مل جاتا ہے۔ اے رخ تو صبح آثار و ظہور، زمانے روشنی پاتے ہیں تیرے رخ انور سے، زمانہ مستنیر ہوتا ہے تیرے روح پاک سے، اور چشمے تو تمہاری آنکھ بھی نندہ ما فی الصدور، دلوں میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھنے والی ہے۔ حضرت وابسہ ایک صحابی ہے، حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ یہ آخری حدیث ہے آج کی تقریر کی۔ حضرت وابسہ، نام یاد رکھ لو، وابسہ۔ کوئی ملا ملونٹا حدیث دیکھنا چاہے انشاءاللہ یہ حاضر فقیر کتاب کھول کر دکھاؤں گا، یہ لکھی ہے۔ حضرت وابسہ حاضر ہوئے، گھر سے چلے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب آ کر بیٹھے حضور نے فرمایا وابسہ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور مسئلہ بھی نیکی اور گناہ کے بارے میں ہے۔ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، گھر سوچ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں آتے ہیں، ابھی مدعا لبوں پر نہیں آیا، میرا نبی فرما رہا ہے تو نیکی گناہ، آپ بھی سن لیں، میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کروں۔ حضور نے فرمایا نیکی کیا ہے، وہ تو کام کرے تیری روح خوش ہو، روح خوش۔ گناہ کیا ہے، ما حاک فی صدرک، تیرے دل میں کھٹکے، جو کام تیرے دل میں کھٹکے سمجھ لے میں نے غلط کیا ہے۔ مختصر لفظوں میں معیار قائم کر دیا، جو دودھ میں پانی ملاتا ہے دل میں کھٹکتا ہے نا، میں غلط کر رہا ہوں،
چوری ڈاکہ، توبہ توبہ، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ دعا کیا کرو دوستو، اللہ پاک ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر وہ اللہ کا رسول راضی ہو، ہمیں ایسا انسان بنائے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ کوشش بھی کریں ایسا انسان بننے کی، اپنی ذرا نا انداز حیات جسے کہتے ہیں، انداز حیات، زندگی کا انداز، اسے تھوڑا چینج کرنا چاہیے۔ چینج سمجھتے ہو نا، تمہاری زبان ہی ہے نا، اس انداز حیات کو ذرا تھوڑی تبدیلی کر دو۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ صبح 8 بجے اٹھ گیا، نمازیں ہوتی ہیں تو ہو جائیں، اذانیں ہوتی ہیں تو ہو جائیں، اور واش روم میں گئے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ صفایا، چنگی طرح کوئی ہاتھ ملتے ہیں، کوئی وال اٹک نہ جائے، اچھی طرح صفائی کر دو۔ اللہ، اخبار پڑھی، چائے پیے، بیوی بچوں سے 2-4 باتیں کی، چابی لی، دکان پر چلا گیا، دفتر میں چلا گیا، اذانیں ہوتی رہے، نمازیں ہیں ہوتی رہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا، میرے بچپن کی بات ہے، میرے ساتھ سکھ بچے، ہندو بچے پڑھتے رہے، ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی پاک کے توفیل آزادی عطا فرمائی، آزاد ملک عطا فرمایا۔ اب جب آزادی مل گئی تو اب پھر غلامی کا طوق گلے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہندو کی غلامی کا طوق ٹوٹ گیا، انگریز کی غلامی ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ذہنی طور پر ابھی تک ہم انگریز کے غلام ہیں۔ مانو نہ مانو، حالات بتاتے ہیں۔ تو جب اذان ہوتی تھی نا، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ ہماری نہیں ہے۔ جب انگلینڈ میں گرجے کی گھنٹی بجتی تھی نا، تو ہم کہتے تھے ہمیں کیا ہے، یہ انگریزوں کی ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، انہیں بلایا جا رہا ہے۔ اس طرح بلاوا جو ہے نا رب کا، تو مومن تو فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اگر مسئلہ سمجھنا چاہو تو میں سمجھاتا ہوں۔ جو آدمی فاقے کی شکایت کرتا ہے، بے روزگاری کی شکایت کرتا ہے، گھر میں جی آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، میں نسخہ بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو تو میں جب تک زندہ ہوں ضامن ہوں انشاءاللہ تیرے فقر و فاقے کا علاج ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ پیر سیال کا نعرہ لگایا ہے، یہ فرمان بھی میرے پیر و مرشد کا ہے۔ میں نسخے عام نہیں رکھتا جو اخباروں میں چھپے، میں خاص نسخے رکھتا ہوں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، چلے جائیں گے قبر میں لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ پاک لوگوں کی صحبت پائی ہے، ان کے قدم، ان کے نالین چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے، بہت کچھ پایا ہے۔ جب جائیں گے یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم دنیا سے بیکار آ گئے، کوئی کام نہیں کیا، بڑا کام کیا ہے۔ اس زبان نے جن پاک لوگوں سے کلام کیا ہے، ان آنکھوں نے جن رخوں کو، چہروں کو دیکھا ہے، ان ہاتھوں نے جن کی خدمت کی ہے، بڑا کام ہے، بڑا کام ہے جی۔ ہر ایک نہیں کر سکتا، کاروبار تو کر لیتے ہو، کیا ہے جب اذان سنو ہر کلمے کا جواب دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہے تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر کلمہ طیبہ کا جواب دے۔ جس وقت مؤذن کہے نا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اس وقت کہو لبیک یا من بیدہ الخیر والفلاح، یہ یاد کر لو لفظ، لبیک یا من بیدہ الخیر والفلاح، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر بھی ہے فلاح بھی ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر اذان ختم ہو، دعا مانگو درود پاک پڑھ کر، اور اٹھ کر مسجد میں چلے جاؤ، انشاءاللہ فاقہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ یہ زبردست علاج ہے۔ ایک دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، 2 رکوع ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں، سورت واقعہ پڑھنے والا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ
نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اس کا چولہا گرم رہے گا۔ یہ 2 نسخے آج میں سردست آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو پسند آئیں، قبول ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، اگر 10 دفعہ ہر نماز کے بعد کل شریف پڑھ لیا جائے نا، کل شریف، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد 10 دفعہ، تو 10 دفعہ کل شریف پڑھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے نبی کریم کی زلف دوتا کے طفیل اس آدمی کا جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ 20 دفعہ پڑھو 2 مکان، 30 دفعہ پڑھو 3 مکان۔ اب مکان بنوانا تمہارا کام ہے، رب کی رحمت عام ہے۔ اس شہر میں تو مکان بنایا نہیں جا سکتا، بہت مہنگی ہے زمین اور بہت مہنگا ہے مٹیریل، لیکن وہاں تو مکان بنائے جا سکتے ہیں نا۔ اور فرمانے والے رسول 2 جہاں ہیں، وہ ضمانت دے رہے ہیں، تو کل شریف پڑھتا جا، قیامت کے دن عرض کرنا یا رسول میرا وہ محلہ کدھر ہے؟ فرمایا یہ سارا محلہ تیرا ہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہو، جنت میں ایک درخت پیدا ہوگا۔ درختوں والی جنت الگ ہے، چٹیل میدان جنت الگ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ پہلے جنات تجری تحتها الانہار، پہلی جنتوں میں، جنت باغ کو کہتے ہیں، باغ میں ہوتے ہی پودے ہیں، وہاں پودا کیا اگے گا؟ نہیں، یہ سمجھنے والی جنت کے الگ حصے ہیں، دوزخ کے بھی الگ حصے، ایک ہے آگ والی دوزخ، ایک ہے ٹھنڈی دوزخ۔ آگ کے ساتھ بھی عذاب دیا جاتا ہے، سخت ٹھنڈک کے ساتھ بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ دوزخ سال میں 2 دفعہ سانس لیتی ہے، حضور نے فرمایا جو گرم سانس لیتی ہے تو وہ گرمی میں اضافہ ہوتا ہے، سرد سانس لیتی ہے تو سردی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح جنت کے 2 حصے ہیں، ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، وہاں شجرکاری کا محکمہ پہنچا ہی نہیں ہے، تو یہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا رہے، انشاءاللہ تیرے درخت وہاں بڑے پیدا ہو جائیں گے۔ درخت پیدا ہوں گے، اللہ راضی، سب سے بڑی بات اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین۔